اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ سبت یعنی شنیچر کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کے سمندر کی مچھلیاں شنیچر کے دن اچھل اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ شنیچر کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے تھے، اور وہ وقت انہیں یاد دلاؤ جب انہی کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ دوسرے گروہ کے لوگوں نے کہا کہ یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے رب کے حضور بری و ذمہ ہو جائیں، اور شاید اس نصیحت سے یہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ سورہ اعراف کی 163 اور 64 نمبر کی آیت، دو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات میں بھی بنی اسرائیل کی زیادتیاں اور بدماشیاں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ اوپر سے بنی اسرائیل کی ضد، ہر دھرمی، اناد، کج روی اور بے راہ روی کا تذکرہ ہوا۔ ان دونوں آیات میں بھی بنی اسرائیل کی ایک نہایت ہی ہولناک غلطی اور ان کی شرارت کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن بنی اسرائیل کے لوگوں کا اس وقت تذکرہ ہو رہا ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بنی داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 70,000 نبیوں کو بھیجا ہے ان کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ اس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے جب کہ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے اندر نبی تھے اور ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہتے تھے، لیکن یہ لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے، اور ان کا پیشہ روزی روٹی کا جو مشغلہ تھا، مچھلیاں شکار کر کے اس کو بیچتے تھے، اور بیچ کر کے ان پیسوں سے اپنی جو ہے گزر بسر کرتے تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شنیچر کا دن یعنی ہفتے کا دن تعظیم کے لیے رکھا تھا، اور خود ان لوگوں نے پسند کیا تھا اس دن کو، جیسا کہ مسلمان لوگ جمعے کے دن کو پسند کرتے ہیں اور جمعے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ نصارہ لوگ اتوار کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، یہودی لوگ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کو ان کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ شکار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ان کو کہ تم لوگ شکار مت کرو، صرف ہفتے کے دن یعنی شنیچر کے دن صرف اللہ کی یاد کے اندر کیا کرو، اللہ کی یاد کے اندر شنیچر کا دن گزارو، شکار وغیرہ مت کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کا ذریعہ اسی شکار کو بنایا کہ یہ لوگ مچھلیوں کو شکار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، ان کی آزمائش دیکھیے، دوسرے دنوں میں مچھلیاں ان کو ملتی نہیں تھی۔ دوسرے دن یہ لوگ شکار کرنا چاہتے تھے لیکن مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں، اور ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کر کے ان کے سامنے آتی تھی، اچھلتی تھی، کودتی تھی، تو ان کے منہ کے اندر پانی آتا تھا۔ تو ان کم بختوں نے یہ شرارت کی کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے، اور پکڑ کر کے ان کی دم کے اندر رسی باندھ دیتے تھے، اور باندھ کر کے اس رسی کو پانی کے اندر رکھ دیتے تھے۔ اور بعض شرارتی لوگ یہ کرتے تھے کہ گڑھے کھود کر نالیاں بنا دیتے تھے،
اس نالی کے ذریعے سے سمندر کا پانی آتا تھا، اس پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں اور اس گڑھے کے اندر وہ مچھلیاں گر جاتی تھیں، تو یہ لوگ اس نالی کو بند کر دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہفتے کے دن یہ لوگ بدماشی کرتے تھے، مچھلیوں کو پکڑ کر کے گڈھے میں ڈال دیتے تھے یا اس کی دم کے اندر رسی باندھ کر کے پانی کے اندر رکھ دیتے تھے، اور اتوار کے دن یہ لوگ مچھلیوں کو نکال کر کے کھاتے تھے۔ تو اس کے اندر 3 گروہ ہو گئے۔ 3 گروہ میں سے ایک گروہ تو ان لوگوں کو روکتا تھا، دیکھو بھائی یہ کام غلط ہو رہا، تم لوگ یہ کام مت کرو۔ مچھلیوں کو تم لوگ پکڑ کر کے اس کے دم کے اندر رسی باندھ کر کے سمندر کے اندر ڈال دیتے، نالیوں کے ذریعے سے مچھلیوں کو نکال کر گڑھے میں اس کا راستہ بنا کر کے مچھلیوں کو اس کے اندر تم بند کر دیتے، یہ کام تم لوگ مت کرو۔ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے، ارے ہم کہاں کر رہے ہیں ہفتے کے دن شکار، ہم تو ہفتے کے دن صرف اس کی دم کو باندھ دیتے یا گڈھے کے اندر مچھلیوں کو مقید کر دیتے، رکھ کر کے راستہ بند کر دیتے، ہم لوگ تو ہفتے کے دن کھاتے ہی نہیں۔ لیکن یہ دھیرے دھیرے یہ کم وقت لوگ یہ کرنے لگے کہ کھلم کھلا ہفتے کے دن بھی یہ لوگ شکار کرنے لگے۔ پہلے تو ذرا جھجکتے تھے، آدمی کی یہ فطرت ہے جب شروع میں کوئی گناہ کرتا ہے تو کھلم کھلا نہیں کرتا وہ، بلکہ ذرا جھجکتا ہے، ڈرتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرنے لگتا ہے پھر اس کی جرأت بڑھ جاتی ہے، ہمت بڑھ جاتی ہے، اور تھوڑے دنوں بعد کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی شرارت کی، شروع میں تو ڈرتے رہے، چھپتے رہے، مچھلیوں کو دم میں رسی باندھ کر اس کو رکھ دیتے تھے، اتوار کے دن نکالتے تھے، دوسرے دن نکال کر کے ان مچھلیوں کو کھاتے تھے۔ لیکن جب دھیرے دھیرے گناہ یہ کرنے لگے تو پھر ان کی عادت ہو گئی، کھلم کھلا اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ تو ایک گروہ تو اس میں وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، دیکھو بھائی یہ کام تم مت کرو، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کو مکرم بنایا ہے، معظم بنایا ہے، اس کی تعظیم کرو، لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو نہ تو روکتا تھا نہ تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کرتا تھا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ جاری رکھتا تھا، منع نہیں کرتا تھا، لیکن وہ شکار نہیں کرتا تھا۔ شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن شکار کرنے والوں کی دوستی کو یہ گروہ چھوڑتا نہیں تھا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا کاروبار ان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن شکار نہیں کرتا تھا۔ ایک گروہ جو تھا اس نے جو ہے شکار بھی نہیں کیا اور اس کا ساتھ بھی نہیں دیا، اور ایک گروہ ایسا تھا جو کہتا تھا کہ ارے ان کو نصیحت کیوں کرتے ہو، جیسا کہ ابھی دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی 164 نمبر کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک گروہ وہ تھا جو کہتا تھا واعظ نصیحت کرنے والوں کو کہ تم لوگ ان کو واعظ نصیحت کیوں کرتے ہو، اس کے دل کو تو اللہ تعالیٰ نے سخت بنا دیا ہے، اس کے دل کے اندر حق کی قبولیت کی کوئی علامت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو متعین کر دیا ہے، نصیحت کیوں کرتے ہو، یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، بلا وجہ تم لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہو، بلا وجہ ان لوگوں کو نصیحت کر کے تم اپنا جو اپنی مغز ماری کرتے ہو، ان کو نصیحت مت کرو۔ تو یہ گروہ جو نصیحت کرنے والا تھا یہ کہتا تھا دیکھو بھائی ہم اس لیے ان کو نصیحت کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے نا کہ تم لوگوں نے ان کو نصیحت کیوں نہیں کی، ہم اس لیے نصیحت کرتے تاکہ بری الذمہ ہو جائیں، قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جائیں، شاید کہ یہ لوگ ہماری نصیحت سے کیا کریں، تقوی اختیار کریں، ڈر جائیں، خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے اور ڈر کر کے یہ لوگ شکار کرنا بند کر دیں، اس لیے ہم ایسا کام کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ نصیحت کرتے رہنا چاہیے، نصیحت یہ نہیں کہ نہیں مان رہا تو اس کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دین کی بات بتاتے رہنا چاہیے۔ کیوں بتانا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیے، آپ کا نصیحت کرنا ان کو فائدہ دے گا۔ اور ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں آپ ان کفار کو نصیحت کرتے رہیے، نصیحت بھی کرتے رہیے، دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ماننے والے نہیں، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو نصیحت کرتے تھے، واعظ نصیحت کر کے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ ان کو ڈرائے، پہلے پارے کے پہلے رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو ڈرانا برابر ہے، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کافروں کے حق میں تو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ان ڈرانے کی وجہ سے، نصیحت کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ نصیحت سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محنت کرتے تھے، کفار کو، مشرکین کو سمجھاتے تھے، تو اس سمجھانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے تھے۔ تو یہ گروہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا سمجھانا اس لیے ہے تاکہ یہ لوگ واعظ نصیحت قبول کریں، اور قیامت کے دن ہم اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا، تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ نہ لے کرنا ہے۔ تو اس پکڑ سے بچنے کے لیے ہم ان کو سمجھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر ان کی شرارت کو بیان کیا گیا، آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو عذاب نازل کیا اس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اس کا تذکرہ آگے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا کیا اور ان لوگوں کو عذاب کے اندر پکڑ لیا گیا کہ انہوں نے جب شرارت کو بند نہیں کیا، مچھلی کا شکار بند نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ کیا عذاب آیا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔